السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. یہ آیت الکرسی ہے. اس کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہم لوگوں نے پڑھی ہے. یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں 10 جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں بیان کیے گئے. 10 جملے، 10 الفاظ نہیں بلکہ 10 جملے. 10 جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کے اختیارات اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر بہت ساری خوبیاں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. پہلا جو جملہ ہے وہ ہے اللہ لا الہ الا ہوا. دوسرا جملہ ہے الحی القیوم. تیسرا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اور چوتھا ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پانچواں ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. چھٹا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ساتواں ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. آٹھواں ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. نواں ہے ولا یؤودہ حفظہما. اور 10واں ہے وہو العلی العظیم. یہ 10 جملے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 جملے مستقل طور پر الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت، الوہیت اور عبودیت سے متعلق بیان کیے گئے ہیں. اس آیت کریمہ کی اتنی ساری فضیلت اور عظمت کا راز بھی یہی ہے کہ اکٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے یہ 10 جملے خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اکٹھا فرما دیے ہیں. ان الفاظ کی تفسیر میں بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا. اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور سارے ناموں کی اساس اور جڑ ہے. یہ اصل نام ہے اور اس کے بعد بقیہ سارے نام جو ہیں وہ صفاتی نام ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنا یہ نام بیان فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ساری صفات الحی القیوم اور اس کے بعد دوسری آیتوں کے اندر سورہ حشر کی جو آخری تینوں آیتیں ہیں اس کے اندر متعدد صفات بیان کی گئی ہیں. لیکن اس کی شروعات کہاں سے کی گئی؟ هو اللہ، وہی اللہ ہے جو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. متعدد صفات اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے اپنے اس اصل اور ذاتی نام اللہ کے بعد. تو یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ اصل اور بنیادی نام ہے، اساسی نام ہے. یہی ذاتی نام ہے، بقیہ نام جو بھی ہیں وہ صفاتی نام ہیں. اللہ کے معنی ہوتے ہیں مألوہ کے، معبود کے. اور الک جو لگا ہوا ہے یہ اس کا معنی دیتا ہے کہ صرف اور صرف عبادت کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیت ہے کہ عبادت اور بندگی صرف اور صرف اس کے لیے ہوگی. تو اللہ مألوہ کے معنی میں ہے جس کے معنی معبود کے ہوتے ہیں، اور معبود جس کی وضاحت کی گئی لا الہ الا ہوا، نہیں ہے معبود کوئی سوائے اس کے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا، کلمہ طیبہ کا وہ ٹکڑا ہے جو ہم اور آپ ہمیشہ اپنی زبانوں سے ادا کرتے رہتے ہیں، اس کا اقرار، اس کا اعتراف کرتے رہتے ہیں. اس میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے، اور پھر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے. تو لا الہ عربی زبان کی گرامر اور قواعد کے مطابق لا الہ یہ اسم ہے. لا جو ہے یہ حرف ہے اور اس کے بعد یہ نفی جنس کے لیے آتا ہے، یعنی سرے سے نفی کرنے کے لیے آتا ہے. معبود کی کوئی جنس ہی نہیں ہے، یعنی سرے سے کوئی معبود نہیں ہو سکتا. اس کے بعد خبر ہے حق جو محذوف ہے، چھپی ہوئی ہے. لا الہ حق الا اللہ الا ہوا. کوئی بھی معبود حقیقت میں نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. کوئی بھی معبود حقیقت میں نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. ورنہ معبود تو بہت سارے ہیں جو پوجے جا رہے ہیں،
بتوں کی شکل میں، مورتیوں کی شکل میں، لکڑی، پتھر، سونے، چاندی، تانبے، پیتل وغیرہ مختلف دھاتوں میں مختلف معدنیات کے بت اور مورتیاں بنائی گئی ہیں جن کی پرستش ہو رہی ہے۔ قبروں میں بھی لوگ جو مدفون ہیں ان کی بھی بہت سارے لوگوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ تو معبود تو بہت سارے بنا لیے گئے ہیں، لیکن بے حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، حقیقت میں کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ یہ ہے سب سے پہلا جملہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو عبادت کے مستحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ بقیہ جو بھی دنیا میں پوجے جا رہے ہیں، جن کی پرستش ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، وہ حقیقت میں عبادت کے قابل نہیں ہے۔ وہ عبادت جو بھی ہو رہی ہے وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے، اور اس کا انجام، اس کا خمیازہ خسارہ، گھاٹا، جہنم کی آگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، یہ ہے اس کا انجام۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الحی القیوم، الحی زندہ۔ جب ہم لوگ زندہ بولتے ہیں اپنے بیچ میں، انسانوں کے بیچ میں، انسانوں کے ماحول میں، بندوں کے ماحول میں، تو زندہ جب بولا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں موت کا بھی تصور ہوتا ہے۔ زندگی بمقابلہ موت ہوتی ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ہے اور یہ زندگی ختم ہوگی پھر موت آئے گی، یا یہ کہ یہ زندگی ملی ہے، اس سے پہلے زندگی نہیں تھی، تو پہلے عدم تھا، زندگی کے مقابلے میں پہلے عدم تھا، زندگی بعد میں آئی ہے، اور اس آئی ہوئی زندگی کے بعد پھر موت ہوگی۔ یعنی زندگی کا تصور، زندگی کی جو بات ہمارے اور آپ کے بیچ میں آتی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں موت کا تصور، عدم کا تصور ہوتا ہے، خواہ زندگی سے پہلے ہو یا اس زندگی کے بعد ہو۔ لیکن یہ جس زندگی کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہو رہی ہے، الحی، یہ الف لام جو الحی لگا ہوا ہے، یہ اس زندگی کو بتلاتا ہے کہ اس زندگی کا صحیح تصور یہ ہے کہ وہ زندگی مکمل زندگی ہے، تمام زندگی ہے، کامل زندگی ہے، ایسی زندگی ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، ایسی زندگی ہے جس زندگی سے پہلے نہ تو کبھی موت رہی ہے اور نہ جس زندگی کے بعد کبھی موت آ سکتی ہے۔ نہ اس زندگی سے پہلے موت رہی ہے، عدم رہا ہے، نہ اس زندگی کے بعد کوئی زوال اور فنا ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس زندگی کے اندر نہ آگے نہ پیچھے کسی بھی طریقے سے موت کا سرے سے تصور نہیں ہے۔ وہ الحی الذی لا یموت، وہ ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں آ سکتی ہے، نہ وہ اس سے پہلے آدم تھا کہ نہ رہا ہو، بعد میں زندہ ہوا ہو، اور نہ ایسا مسئلہ ہے کہ اب زندگی کے بعد وہ کبھی فنا ہو جائے گا۔ ایسی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری صورتوں میں، سورہ فرقان وغیرہ میں فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو زندہ ہے، ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں آنے والی ہے، جو کبھی مرے گا نہیں، اس کی موت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی موت نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اس کا مقام ہے، اس کی عظمت ہے۔ آپ اس اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خصوصیت میں کیا کوئی اور شریک ہو سکتا ہے؟ کون سی ایسی مخلوق ہے اللہ کے سوا جس کے لیے فنا نہ ہو، جس کے لیے زوال نہ ہو، جس کے لیے عدم نہ ہو، جس کے لیے خاتمہ نہ ہو؟ ایسی کوئی بھی ذات نہیں ہے۔ تو بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیت جب کسی کے پاس نہیں ہے تو کوئی اور کیسی عبادت کے قابل ہو سکتا ہے؟ یہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کی جا رہی ہے جس کے بارے میں پہلے ذکر کیا گیا کہ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے جس زندگی سے پہلے موت نہیں ہے، جس کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ تو وہ توکل علی الحی الذی لا یموت، اس اللہ پر توکل کیجئے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ازل سے لے کر کے ابد تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اگر آپ غور کریں تو اس میں بھی بڑی وضاحت سے یہ بات بتلائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسلمت الیک، اللہم انی الیک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وبک خاصمت والیک انبت۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے تھے اسألک یا اعوذ بعزتک، اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیری عزت کے ذریعے سے پناہ۔ اللہ عزیز ہے، اللہ عزیز ہے، عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے صفات میں سے ایک صفاتی نام ہے۔ تو میں تیری عزت کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ ان تضلنی، کہ اللہ تو مجھے گمراہ کر دے، تو مجھے گمراہ نہ کرنا،
تو مجھے گمراہ کر دے، اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں تیری عزت کے وسیلے سے، تیری عزت کے حوالے سے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے تھے انت الحی الذی لا یموت، انت الحی الذی لا یموت، اے اللہ تو وہ زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی، والجن والانس یموتون، اور سارے جنات اور سارے انسان مر جائیں گے، سارے جنات سارے انسان مر جائیں گے، تو ایسی ذات ہے، تو ایسا زندہ ہے جسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ موت تو موت ہے، آگے والی صفات میں بیان کیا گیا ہے کہ اسے کبھی نیند نہیں آ سکتی، اسے کبھی اونگ نہیں آ سکتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ کی وہ ذات ہے جسے کبھی موت نہیں آ سکتی، ساری مخلوقات مر جائیں گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کے سب مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے جسے کبھی بھی فنا نہیں ہونا ہے۔ یہ الحی کا جو نام لفظ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی جو صفت ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو صفاتی نام ہے، یہ نام ساری صفات کی جڑ ہے، ساری صفات کی بنیاد ہے، ساری صفتیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ساری صفتیں اسی وقت آ سکتی ہیں جب زندہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ نہ اس کے پہلے کبھی عدم رہا ہے، نہ اس کے بعد کبھی موت آ سکتی ہے۔ تو زندگی سب سے بنیادی صفت ہے، اس کے بعد ہی انسان خود بھی سوچ سکتا ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے اس کی ساری خوبیاں ہیں، لیکن جب وہ زندہ ہی نہیں رہے گا تو ساری کی ساری خوبیاں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام الحی ہے، یہ سارے ناموں کی بنیاد ہے، سارے ناموں کی اساس جڑ ہے، ساری خوبیاں اسی خوبی کے بعد، ساری صفتیں اسی صفت کے بعد آتی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے تو اسی زندگی کے نتیجے میں آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری صفتیں کامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری خوبیاں، ساری کی ساری خوبیاں کمال درجے کی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی ایسی ہے کہ اس میں موت کا تصور نہیں ہے، نہ اس کے پہلے موت نہ اس کے بعد کبھی موت آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اور یہ جو الحی کا لفظ ہے، یہ جو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ صفات کا کمال، ساری صفتیں کمال کی اسی لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا القیوم۔ قیوم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قیوم قام یقوم، کسی چیز کو، کسی چیز کا کھڑا ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بذات ہی قائم ہے، بذات ہی قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قائم رہنے کے لیے، اس کو باقی رہنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود قائم ہے۔ زمین کو اس نے قائم کیا، آسمان کو اس نے قائم کیا، ساری مخلوقات کو اس نے قائم کیا، ساری چیزیں اسی کی دم سے ہیں، سبھی کو اس نے سنبھالا ہے، سبھی کو وہی سنبھالے ہوئے ہے، سبھی کی وہی دیکھ ریکھ کر رہا ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیوم ہے۔ قیوم فعول کی وزن پر، یعنی سب سے زیادہ مبالغہ، سب سے زیادہ سنبھالنے والی ذات، دیکھ ریکھ کرنے والی ذات، نگرانی کرنے والی ذات، جو خود کسی کی نگرانی کی مستحق نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنے آپ میں قائم ہے اور ساری چیزوں کو جو قائم کیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں، ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قائم ہیں۔ اب جب دونوں چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، یہ الحی بھی اکٹھا ہو گیا، آ گیا اللہ تعالیٰ کا یہ نام، اور القیوم بھی، تو الحی کے اندر صفات کا کمال ہے اور قیوم کے اندر اللہ کی کاموں کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال کا کمال ہے۔ اور جب اللہ کی صفات کا کمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں کے کمال کو اکٹھا کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کمال نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، کسی بھی طرح کا نقص، کسی بھی طرح کا عیب نہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثوں میں ان دونوں ناموں کا تذکرہ آیا ہوا ہے، فضیلت آئی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے زندہ رہنے والی ذات، اے سنبھالنے والی ذات، برحمتی کا استغیث، میں تیری رحمت کے ذریعے سے فریاد کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا تذکرہ اپنی حدیثوں میں کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم صفات ہیں۔ تو یہ دو صفتیں، دو جملے آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آیت الکرسی کے اندر جو 10 جملے اللہ کی عظمت کے بیان کیے گئے ہیں صفات کے، ان سب کو سمجھنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کے کمال کو اپنے ذہن و دماغ میں اور اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔